کے پاس ایسے بابے تھے ابو بکر اور عمر جن کو حضور چھوڑ سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ چونکہ انہوں نے فوت ہو جانا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بابوں کو نہیں چھوڑا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، اور مرزا کہتا ہے کہ حضور نے خطبہ دیا اور کہا کہ میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور غدیر خم کے موقع پر خطبہ دیا کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت کو۔ تو کہتا جی کہ کتاب اللہ بھی ہمارے پاس ہے اور اہل بیت بھی ہمارے پاس ہیں۔ اس شخصیت سے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر میرے لیے قرآن اور سنت چھوڑے، بابے نہیں چھوڑے، بزرگ نہیں چھوڑے۔ حالانکہ ان کے پاس وہ بزرگ اور بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، لیکن رسول اللہ کو پتا تھا کہ میری وفات کے بعد بالآخر انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ 2 سال کے بعد حضرت ابو بکر بھی فوت ہو گئے، 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، اور آلموسٹ 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد مولا علی علیہ السلام بھی شہید، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری میں، آج سے آلموسٹ سمجھ لیں آپ 1350 سال پہلے وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور آج کوئی بھی صحابی دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن جو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع پہ قرآن اور سنت چھوڑے تھے وہ موجود ہیں، غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت کی بات کی تھی وہ موجود ہے۔ تو میں تو ان سے امپریس ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو صحابہ کے حوالے کیا ہے، اہل بیت کے حوالے کیا ہے۔ دنیا جہان میں کوئی حدیث کی کتاب آپ نے نکال کے دکھائیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میں تمہیں ان کتابوں کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کتابوں کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد حضور نے اپنی اہل بیت کا ذکر کیا ہے، یا حضور نے اپنے صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، یہ امت کے بزرگ ہیں، امت کے بڑے بابے یہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ان کے حوالے کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں، جامع ترمذی میں، المستدرک الصحیحین میں حدیث موجود ہے۔ امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، ناصر البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد تم 2 شخصوں کی پیروی کرنا، ابو بکر کی اور عمر کی۔ بتائیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ابو بکر عمر کے حوالے کیا؟ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ جب ایسی صورت پیش آ جائے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفائے مہدیین الراشدین کی سنت لازم ہے۔ تو حضور نے تو اپنی امت کو خلفائے راشدین کے حوالے کیا۔ اور جامع ترمذی کتاب الفتن، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام جابیہ پر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو صحابہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، تابعین کی وصیت کرتا ہوں، اتباع تابعین کی وصیت کرتا ہوں، صحابہ سے جڑے رہنا، تابعین سے جڑے رہنا، اتباع تابعین سے جڑے رہنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی امت کو ان بابوں کے حوالے کیا ہے، خلفائے راشدین کے، ابو بکر کے، عمر کے، صحابہ کے، تابعین کے، اتباع تابعین کے، اور اہل بیت تو سبحان اللہ، اہل بیت کا جب ذکر رہے گا صحابہ کے ساتھ ان کا ذکر آتا ہے، اہل بیت کے حوالے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو کیا ہے۔ اور مرزا کہہ رہا ہے کہ جناب امت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بابوں کے حوالے نہیں کیا، کتابوں کے حوالے کیا۔ قرآن کا ذکر تو حدیث میں موجود ہے کہ کتاب اللہ کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لینا، میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ اہل بیت کا ذکر بھی کیا اور حضور نے صحابہ کا ذکر بھی کیا۔ باقی کون سی کتابیں ہیں؟ بخاری کا ذکر ہے، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، مسلم، حدیث کی کوئی کتاب جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر کیا نہیں۔ اور یہ کتابیں بھی جو محدثین کی لکھی ہوئی ہیں، یہ کتابیں بھی بابوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ اگر امت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان سے بابوں کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس دین کا جتنا ذخیرہ پہنچا ہے وہ بابوں کے ذریعے سے پہنچا ہے، دین ہمارے پاس باقی نہیں بچتا۔ امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی جو بھی حدیث لے کے آتے ہیں کہتے ہیں حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان،
ہمیں ہمارے فلاں استاد نے، ان کو ان کے استاد نے، ان کو ان کے استاد نے، ان کو ان کے استاد نے، یعنی یوں کہہ لیں کہ ہمیں ہمارے فلاں بابے نے، ان کو ان کے بابے نے، ان کو ان کے بابے نے، اور ان کو ان کے بابے نے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو بابوں کے ذریعے سے دین بحمد اللہ تعالی ہم تک پہنچا ہے۔ مرزا جلمی کا یہ کہنا